یاد ہے میں نے آپ کو بتائے تھے، خود پیس لیں، خود پیس لیں۔ سکن کا علاج ہے، جلد کا بہترین علاج ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جھریاں نہ ہو اور وقت سے پہلے جلد جلے نہ ہو اور جلد میں شباہت، شان و شوکت، خوبصورتی، حسن، رعنائی جلد میں رہے، ہلدی کا استعمال کرے۔ سالن میں، دودھ میں۔ اچھا، آپ نے محسوس کیا پہلے جتنی بھی کریمیں لاجواب ہوتی تھی ان میں ہلدی ڈلتی تھی، اٹن ہوتے تھے، ایسے غازے ہوتے تھے، ہلدی ہوتی تھی۔ ہلدی کا استعمال کینسر کا علاج ہے، اور اس وقت چھاتی کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہلدی کا استعمال گھروں میں معمول بنائے۔ چھوڑ دیا ہم نے، چھوڑ دیا۔ آج کی نئی نسل تو ہلدی کو جانتے نہیں بیچاروں کو، کیا نام ہے، ہلدی ہوتی کیا ہے۔ اور جگر کا بہترین علاج ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ہے، اور شوگر کو ختم کرتی ہے اور شوگر کو ہونے نہیں دیتی، اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے۔ ہلدی میں عجیب خاصیت ہے، عجیب کمال ہے ہلدی میں، عجیب کمال۔ آج کل کا موسم ہے، سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے پیئیں، تھوڑا سا میٹھا ڈال لیں، شہد ہے، گڑ ہے، کیا ہے، ہلدی استعمال کر۔ سالن میں استعمال کر۔ آٹے میں ہلدی کبھی ڈال کے دیکھیے آٹا گوندتے ہو؟ نہیں ڈالی، روٹی پیلی ہو جاتی ہے، ہلکی سی ڈال دیں، جیسے نمک ڈالتے ہیں جتنا اتنا ڈال دیں، تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں، ہلدی کو آٹے میں ڈالیں، پھر اس کا کمال دیکھیں، پھر اس کا مزہ بھی دیکھیں، ذائقہ بھی دیکھیں، اور اس آٹے کو صحت مند ہوتا دیکھیں، صحت مند ہوتا دیکھیں۔ اور ہلدی کے ساتھ نا 3-4 چیزوں کا میں آپ کو امتزاج بتاؤں، کمبینیشن، امتزاج۔ ایک گڑ، ایک شہد، ایک دودھ، اور ایک ہلدی، اور ایک گھی۔ یہ سمجھ لیں جب مل جاتے ہیں نا، گھی مل جائے، ہلدی مل جائے، گڑ مل جائے یا شہد مل جائے اور دودھ مل جائے، جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یا شہد ہو یا گڑ ہو، دو میں سے ایک چیز ہو، جب مل جاتی ہے نا، اس کے اندر انوکھا نظام بن جاتا ہے، حیرت انگیز۔ اس میں کمر کا درد کا علاج، مہروں کا، ڈسک کا، L1 L4 L3 L6 اس کا علاج، یعنی کمر کے مہروں کا علاج ہے یہ، اور جوڑوں کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے، چوٹوں کا علاج ہے، جلد کی صحت مندی کا علاج ہے، اور جسم میں غیر ضروری جو کرسٹل اور غیر ضروری چیزیں بن رہی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی میں ایسی دوائیں کھا رہا ہوں جو پیشاب کے ذریعے میرے یورک ایسڈ نکال رہی، یوریا نکال رہی، فلاں، اس کا علاج ہے۔ تو کمال چیز ہے۔ ہلدی سے دوستی کر، گڑ سے دوستی کر۔ چلو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، سنیں ذرا غور سے۔ گڑ، شہد، ہلدی، گھی، ہم وزن لے لیں۔ ہلدی خود پیسے، گڑ پرانا ہو، بالکل ڈارک براؤن، جتنا پرانا گہرے رنگ کا، اور جتنا بہترین خوبصورت لیں گے اتنا اپنے ساتھ دشمنی کریں گے۔ گڑ، ہلدی، شہد اور دیسی گھی، ہم وزن لے لیں، گڑ پیس لیں، باقی ہلدی پیس لیں، باقی چیزیں موجود ہیں، یہ کسی مرتبان میں ڈال کے رکھ دیں۔
اب اس میں سے چوتھائی چمچ حسب طبیعت. کمال ہے یہ. اور یہ تو گرمی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا شروع کریں. زبردست ٹونک ہے. ہلدی، دیسی گھی، شہد اور گڑ، چاروں چیزیں اکٹھی کر لیں اور اکٹھی کر کے پیس کے ملا کے رکھ دیں. ہم وزن لے لیں جتنی بھی طبیعت میں ہم وزن ہو، سب کا وزن برابر. کمال چیز ہے. اس میں یادداشت کے لیے، ذہن کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، کمر کے لیے. ایک پہلوان تھا، پہلوان، اس میں بڑی طاقت تھی. 40 بندوں کا کھانا کھاتا تھا. یہ دیہاتوں میں نا ایک لفظ کہتے ہیں، ونگار کہتے ہیں، یعنی سارے دیہات والے جمع ہو کے اس کا کام کر دیا، پھر اگلی دفعہ جمع ہو کے اس کا کر دیا. 40 بندوں کا کھانا آیا، یہ چپ کر کے کھا گیا. ابو نے دیکھا کھانا نہیں، پتا چلا یہ کھا گیا. یہ اتنی طاقت ہے اس میں. ایک دفعہ کیا کیا، ایک درخت کو لیا، درخت، اس کو چھیلا، دائیں ہر طرف سے چھیلا چھیلا چھیلا، اس کا کھونٹا بنا دیا. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کھونٹا ابھی گاڑھا ہے. وہ بڑے بڑے طاقتور چیزیں نکال کے پھینک دیتا تھا ایسے. تو کہنے لگے کہ پہلوان جی ذرا اس کھونٹے کو نکال دو. وہ تو درخت تھا، نیچے اس کی جڑیں تھی ساری. انہوں نے اس کو تراشا ہوا تھا ایسے جیسے کہ کھونٹا گاڑا ہوا ہے. اس نے جو پکڑ کے ایسے زور لگایا نا، کھونٹا بھی باہر آ گیا، اس کی آنکھیں ہی باہر آ گئی. تو پوچھا کہ یہ طاقت؟ کہا کہ کبھی میں نے تولیہ استعمال نہیں کیا، تولیے سے نفرت. نہانے کے بعد ہمیشہ ہلکا تیل پورے گیلے جسم پہ ملتا ہوں، خوب اچھی طرح سے جسم کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، اور پھر پانی نہیں بہاتا اور تولیہ بھی استعمال نہیں کرتا. کچھ چیزیں بتائیں، ان میں ایک یہ بھی تھی، ہلدی، گڑ، دیسی گھی اور شہد. یہ اس کی طاقت کا راز. اور ہلکا سا تیل بدن پہ مل لیتا تھا اچھی طرح سے، پورے بدن پہ اچھی طرح. تین پہ ملنا نہیں، جذب کرنا، خوب اچھی طرح مل لیا. اس کو بھی کمال کر کے دیکھ. یہ رنگوں سے علاج، کلر تھراپی، اسے کلر تھراپی بھی کہتے ہیں. جو پیلا رنگ ہے نا، پیلا رنگ، سائنس کہتی ہے یہ پیلا رنگ حدیث میں جہاں حضور کی پگڑیوں باندھنے کے رنگ ہیں، وہاں پیلا رنگ بھی ہے، سیاہ رنگ بھی ہے، لیکن بکثرت سفید رنگ ہے. میرے آقا کی امامہ شریف پگڑی مبارک، یہ جو پیلا رنگ ہے، پیلا رنگ، یہ جسم کی جو ڈیفنس وال ہے نا، ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. اورینٹل ڈیفنس وال جو ہماری دفاعی نظام ہے جسم کا، جو آنے والی ہر بیماری کو دور کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے کہیں گے جی ہر بیماری مجھے لگ جاتی ہے، آئے دن بیمار رہتا ہوں، ایک بیماری سے نکلتا ہوں دوسری سے. یہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے، یہ پیلا رنگ اس کو مضبوط کرتا ہے. جب طاعون کی وبا پھیلی تھی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ بات شامل ہے. فرمایا ان علاقے والوں کو ہلدی استعمال کراؤ اور اپنے بستر پہ ہلدی چھڑک کے سوو، اور
اپنے سامنے ہلدی رکھو اور ہلدی کو اپنی جیبوں میں رکھو اور ہلدی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے منہ میں رکھو. بہت بڑی ہستی تھی، ان کی بات بتا رہا ہوں. تمہارے علاقے میں طاعون کی وبا آئی بھی تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور یہی کچھ ہوا. جنہوں نے اللہ والوں کی بات کو مانا ان کے ساتھ ایسے ہوا. جو بندہ بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی بیماریوں مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، تقدیر غالب ہے، اللہ آزمائش کے لیے کر دے تو وہ غالب ہے تقدیر تو، لیکن ہلدی اس کے لیے زبردست چیز ہے. یہ جو پیلا رنگ ہے نا، فطری پیلا رنگ، یہ بیماریوں کا علاج ہے اور جسم کو ایک طاقت بخشتا ہے اور جسم کو مضبوط کر دیتا ہے یہ رنگ. اور اس سے جسم میں ایک انوکھی توانائی آتی ہے، انوکھی صحت آتی ہے اور انوکھا کمال آتا ہے جسم میں، اس رنگ کی وجہ سے، اس رنگ کی وجہ سے. یہ فطری چیزیں اپنی زندگی کے قریب لائیں، یہ فطری چیزیں اپنی زندگی کے قریب لائیں. اچھا، آپ میں سے کسی نے ہلدی کو آزمایا ہو؟ بتائیں کیا فائدہ پایا؟ یہاں تو ہاتھ زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. پین ہے؟ ہاں جی بتائیں، جی بتائیے. کہتے ہیں جسم میں بہت درد ہوتا تھا، ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جسم کا درد ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یورک ایسڈ کا آخری علاج، یوریا کا علاج ہے، کرسٹل کا علاج ہے. ہاں، زبردست علاج ہے. جی 6 مہینے کیسے استعمال کی؟ ہلدی کو دودھ میں ڈالا یا پانی میں؟ اچھا پانی میں ڈالا آپ نے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یورک ایسڈ میں فرق، شوگر میں فرق، وہ بھی فرق ہو گیا. جی کس میں استعمال کرنے سے؟ ہلدی کو دودھ میں استعمال کرنے سے کبھی پٹھوں کا درد نہیں ہوگا. جی ہاں، ایک بندے کو لگا ہوا تھا کرنٹ، تو کوئی ہلا رہے تھے، کوئی جھلا رہے تھے، کوئی کیا کر رہے تھے. ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہلدی گھی پلاؤ، ہلدی گھی پلاؤ. کہنے لگا اس کی سنو، اس کی بھی سنو. حالانکہ وہ بے ہوش تھا. ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگی، ہلدی کا استعمال کیا. اور یہ جو ہلدی اور دیسی گھی انہوں نے بتایا، یہ پرانے پہلوانوں کا کھاجا تھا. کھاجا یعنی ان کی غذا تھی، ان کا ٹونک تھا. ہلدی اور دیسی گھی، ہلدی اور دیسی گھی، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ دیسی گھی. آپ تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں اور کمال چیز ہے، زبردست چیز ہے. اور کسی کا جی ایکسیڈنٹ ہوا، دودھ میں ڈال کے پیا. جہاں چوٹیں لگی تھی وہاں ہلدی تھی، کیا لیپ کیا، ٹھیک ہو گیا. جی
हाँ, अंगूठे के अंदर रेशा पड़ जाता है, फंगस हो जाती है पांव की उंगलियों के दरमियान में, ऐसे। तो हल्दी को सरसों के तेल में मिला के वहां लगाएं तो वो ठीक हो जाता है। रात को बांधने सुबह ठीक। और जी कहने लगा मैं शुगर का मरीज हूं और मुझे जख्म हो गया। अच्छा, और मरीज को तो उसके ऊपर हल्दी की पट्टियां कराई, वो ठीक हो गए। और जानवरों के जख्मों और इंसानों के जख्मों के लिए सरसों का तेल और हल्दी। और आपकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, टूट गई थी, फिर हाँ, हल्दी और शहद मिला के पीता था, फायदा हुआ, टांग ठीक हो गई, फ्रैक्चर ठीक हो गया, हड्डी मिल गई। हल्दी को क्यों छोड़ दिया? जब से हल्दी छोड़ी है हमने 3 बीमारियों का सामना है। लिख ले मेरी बात को, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों से वास्ता पड़ा जब से हल्दी छोड़ी। और जब से हल्दी छोड़ी है, खवातीन एक बच्चा जनने के बाद फारिग हो जाती हैं। कमर, टांगे, पट्टे, घर का काम, फारिग से मुड़ा घर का काम काज नहीं। और वही माएँ थी जब हल्दियां, उस दिन मेरे पास एक साहब आए बैठे थे, मैंने कहा आपका कौन सा नंबर है? कहा मेरा 11वां नंबर है। कुल कितने बहन भाई हैं? 14 है, 14 हयात है, अम्मा एक है। मैंने कहा आपका नंबर? कहा 11वां। हमारे एक चाचा जी हैं, वो आते हैं, उनके 19 बच्चे हैं एक ही बीवी से, 19 बच्चे हैं एक ही बीवी से जी। हाँ, जल्द का इलाज है, फुलबेरी का इलाज है, जिसको बस फुलबेरी हो गई हो जी, मेहंदी के पत्ते। बीस 20% हल्दी हो, 90%, 10% हल्दी हो और 90% जो है मेहंदी के पत्ते हों। कूट लें, बारीक पीस लें, गोलियां बना लें, सुबह शाम गोलियां खाएं, बर्स के लिए ठीक है।